صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم مسئلہ جو ہمارے ہاں تقریباً ہر نمازی کو بسا اوقات انجانے میں یا جان بوجھ کر ذہن میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کی پہلی رکعت ہماری ہوتی ہے تو اس پہلی رکعت کے اندر ہم آخری سورت پڑھ لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر نماز فجر ہے، نماز عشاء ہے، اس کی پہلی رکعت کے اندر ہم نے سورہ ناس پڑھ لی۔ اب جب پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو اب آگے والی جو رکعت ہے اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ اب یہ بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب یہاں تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے احباب جو ہے نماز توڑ دیتے ہیں، چونکہ نماز اس سے آگے والی صورت تو ہے نہیں، یہ تو آخری صورت ہے۔ اب نماز توڑ کے دوبارہ نماز شروع کرتے ہیں، اور پھر یہاں بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کر لیتے ہیں، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ اسی صورت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا نماز اگر اس طرح پہلی رکعت میں آخری صورت پڑھ لی جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز کو توڑنا ہوگا یا نماز کو کنٹینیو جاری رکھنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں، نماز کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ترتیب ضروری ہے۔ ترتیب کا مطلب کیا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ فلق پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں آپ سورہ فیل پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں سورہ قریش آپ پڑھ لیں، تو پہلے جو صورت آپ نے پڑھی ہے اس سے آگے والی صورت آپ پڑھ لیں۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ ترتیب کو الٹ دیا تو کیا ہوگا؟ نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ یہ بعض اوقات جو ہے وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید کہ ہماری نماز ہوئی نہیں ہے، ہم نے صورت آگے والی پہلی رکعت میں پڑھ لی، اس سے پیچھے والی دوسری رکعت میں ہم نے پڑھ لی، تو ترتیب کے خلاف ہے یہ، باقی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ باقی یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو صورت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو آخری صورت ہے، اس سے آگے تو صورت بھی نہیں ہے، تو اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں، یا تو دوسری رکعت میں آپ اسی صورت کو دوبارہ پڑھ لیں۔ مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ ناس پڑھ لی ہے تو اب دوبارہ آپ آگے والی رکعت میں دوبارہ سورہ ناس کو پڑھ لیں، تو کیا ہو جائے گا؟ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نماز آپ کی ہو جائے گی۔ سجدہ سہو وہ ہوتا ہے کہ آپ جو واجبات نماز ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ ترک کر دیں تب سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، یا جو فرائض ہے اس میں آپ تاخیر کر دیں تب سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے یہ واجبات میں سے بھی نہیں ہے اور فرائض میں سے بھی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ اسی صورت کو دوبارہ پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ ناس پڑھ لیں، اور آپ بغیر سجدہ سہو کی آپ کی نماز مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یوں ہے کہ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ ناس پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت کے اندر آپ اس سے پیچھے والی صورت آپ پڑھ لیں۔ مثال کے طور پہ اس سے پیچھے والی صورت سورہ فلق ہے، وہ آپ پڑھ لیں، یا وہ نہیں آتی تو اس سے پیچھے والی صورت آپ پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ لیں، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن ترتیب کے خلاف ہے، لیکن ترتیب کے خلاف ہونے سے نماز ٹوٹتی بھی نہیں ہے، اور نماز میں سجدہ سہو بھی نہیں آتا، اور نماز کو دوبارہ شروع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز آپ کی مکمل ہوگی۔ امید ہے ناظرین یہ مسئلہ جو ہے بہت اہم تھا، یہ سمجھ لیا ہوگا، تو اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔